صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ رواہ ترمذی و ابن ماجہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ سے آیت نمبر مبارک 100 آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور جامع ترمذی سے ایک حدیث آپ نے سنی ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اسی حدیث کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور اسے نقل کیا ہے امام ابن ماجہ قزوینی علیہ رحمہ نے، اور صاحب مشکات نے دونوں کے نام نقل کیے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما بھی ہیں، اور یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ خصوصی طور پر، ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی نگاہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے اور آواز سن کے مسلمان ہو گیا ہے، نابینا ہے، وہ بھی صحابی ہے، اور صحابہ جنتی ہیں۔ اصحابی النجوم میں صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ان کو اعزاز اللہ پاک نے بخشا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی موقع و موقع تعریفیں فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ تعریف نہ بھی کرے وہ فرق نہیں پڑتا، تعریف کرے تو اعزاز ملتا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جن کی اللہ تعریفیں کرتا ہے اور نبی علیہ السلام تعریفیں کرتے ہیں، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے نام لے لے کر ہمیں یہ جنتی جنتی معمولی بات نہیں، اور جن کی شان میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پارہ نمبر ہے 11، سورت کا نام ہے توبہ، اور آیت مبارک نمبر ہے 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون، وہ جو سبقت لے گئے اور اول آئے، پہلے اور پچھلے اول آنے والے، من المہاجرین، وہ مہاجرین میں سے ہیں، والانصار، اور انصار ہیں۔ یہ 2 جماعتیں اس وقت بڑی مشہور جماعتیں تھیں۔ ہجرت کے بعد 2 جماعتیں ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، ایک مہاجرین کی جماعت اور ایک انصار کی جماعت۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اولین سابقین ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو
بھلائی میں ان کا پیروکار ہوگا، ان کے سارے کام بھلائی کے ہیں، اور جو ان کا پیروکار ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس کو انعام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یعنی اب تین جماعتیں ہو گئی، نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، اور نمبر 3 وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں۔ ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، اور دنیا کی تمام تفاسیر کو پڑھیں جنہوں نے ٹچ کیا ہے یہ مضمون، اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ فرماتے لکھتے ہیں کہ وہ صحابہ تھے، مہاجرین بھی صحابہ تھے، انصار بھی صحابہ تھے، اب بعد میں آنے والے لوگوں میں جو ان کی پیروی کرے گا وہ صحابی نہ بھی ہو تب بھی اس کو کہیں گے رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس کے ثبوت میں ایک اور آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سورت ہے البینہ، 98 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 8۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، دوز ور بلیورس، ایمان والے، وعملوا الصالحات، ڈو گڈ ڈیڈس، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اولئک ہم خیر البریہ، پوری کائنات میں وہ بہترین مخلوق ہے۔ کیا بات! مومن کا ایمان کیسی ہے اس کی شان کہ اللہ پاک سے خیر البریہ فرمائے۔ مشرک اور کافر کو خیر البریہ نہیں کہتا، کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں آتا کہ مشرک اور کافر خیر البریہ ہے، بلکہ ان کو اللہ کیا فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جو اہل کتاب سے کافر ہیں، والمشرکین، اور شرک کرتے ہیں، فی نار جہنم، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ خالق اور مالک اور رازق حقیقی خود ان کو یہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو کیونکہ تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو اور تم کفر کرتے ہو، اور مومنوں سے فرمایا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو، میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور ایمان کے نور کی روشنی میں تم اچھے اعمال کرتے ہو، فرمایا کہ تم بہترین مخلوق۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو خیر البریہ کہا ہے، فرمایا ہے تو ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہترین گروہ میں رکھا، بہترین گروہ میں رکھا، اور بہترین گروہ میں ہونا کیا بات ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وبارک وسلم کی ذات پاک نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا میرے پیارے پیارے صحابہ ایک بات تو بتاؤ، من انا، میں کون ہوں؟ یہ سوال ہوا، من انا، میں کون ہوں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کیا کہنا تھا؟ یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم آپ ہمارے بھائی ہو، یہ تو نہیں کہنا تھا، یا ہمارے چچا تایا لگتے ہو، یہ بھی نہیں کہنا تھا۔ کیا انہوں نے کہنا تھا؟ جو کہنا تھا انہوں نے کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، اے میرے پیارے صحابہ کرام میں کون ہوں، تو تمام صحابہ نے بیک زبان عرض کیا انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے یہ جو بات فرمائی ہے وہ تمہارا ایمان اور اعتقاد ایسا نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے کہا تم نے۔ اچھا اب فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون۔ اب آپ نے اپنا تعارف جو ہے وہ صحابہ کرام کو کروایا، فرمایا انا محمد، آپ اپنا نام بتایا، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہوں، بن عبد المطلب، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے مخلوق کی تخلیق فرمائی،
فاجعلنی فی خیرہم، مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ ثم جعلوا فرقتین، پھر اس کے دو گروہ بنائے، فاجعلنی فی خیر قبیلہ فرقہ، مجھے بہترین جماعت میں رکھا۔ ثم جعلوا قبائل، پھر اس کے قبیلے بنائے دو، فاجعلنی فی خیر قبیلہ، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ ثم جعلوا بیوتا، پھر اس کے گھر بنائے، فاجعلنی فی خیر بیتا، مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ وانا خیر بیتا و خیر نفسا، فرمایا میرا گھر بھی بہترین ہے، میری ذات بھی بہترین ہے۔ تو جو بہترین ہوتے ہیں ان کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک نے، اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے ایمان والوں کو، ہم خوش نصیبوں کو فرمایا ہے اولئکم خیر البریہ، بہترین مخلوق۔ اوہ کیا بات، یہ ڈگری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین مخلوق ہو۔ اب جب بہترین مخلوق ہیں تو کوئی جزا تو ملے گی نا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا اس بہترین مخلوق کی جزا یہ ہے جنت، رہنے والی جنت، باغ، خوبصورت باغ۔ کیسے باغ؟ تجری من تحتہا الانہار، انڈرنیتھ کینالز آر فلوئنگ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو بھی ایمان والے ہیں، اعمال صالح کرنے والے ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تم ایگری ہیں، جنتی ہیں۔ آگے اللہ پاک کی بات پر ایگری ہونا یہ بھی اس کے کرم سے ہے، یہ بھی اس کے کرم سے ہے کہ اس کی بات سے ایگری ہونا۔ کرم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے، نہیں کرم ہوگا تو بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر پابندی لگائے، بغیر کنڈیشن کے انکنڈیشنل بات کی ہے۔ یہ دو کنڈیشنیں ہیں جو ایمان والا اور اعمال صالحہ کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ اور سورۃ البینہ آیت نمبر 8، ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے وضاحت فرما دی ہے، صحابہ بھی رضی اللہ عنہ، مہاجر انصار سب رضی اللہ عنہ، اور جو ان کا پیروکار ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے جو تو قرآن پاک کو پڑھتا ہے وہ تو لڑتا نہیں ہے، وہ تو باس نہیں کرتا، نہیں جی نہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے والا مسئلہ غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک خود فرمایا جو ان کے پیروکار تو وہ ہم جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اسی لیے مجھے ایک پیارا پیارا بھائی کہتا ہے کہ صرف صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ میں ٹھیک ہے، صحابہ کے نام لو، اسے نام لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، میں نے کچھ میں بھی نام لیتا ہوں، میں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے کہا حضرت اویس کے اندر رضی اللہ عنہ، میں یہ تو صحابی نہیں ہے۔ کہتا اچھا، میں اللہ پاک نے ان کے ٹائٹل میں یہ بات شامل کر دی ہے، بندہ کتنا پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے، جب اویس کرنی رضی اللہ عنہ نام لے گا رضی اللہ عنہ کہے گا صاحب، میں اب تو نے خود ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہ، حالانکہ یہ صحابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو ان کا پیروکار ہے میں اللہ ان سے راضی اور وہ میرے پیارے مجھ سے راضی۔ تو یہ اولون اور سابقون جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ جو میں نے آپ کو نام سنائے ہیں 10، یہ ترتیب ایسے ہی ہے، نیچر سے ترتیب ایسے ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ کسی نے اس کو آگے پیچھے نہیں کیا۔ یہ وہ مقدس کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے۔ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آفٹر دیم فاروق اعظم، اینڈ دین آفٹر عثمان غنی، اینڈ دین جناب علی، پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر جناب علی عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ترتیب ایسے ہی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے اس کو گڑبڑ کرنے کی۔ اسی ترتیب سے یہ 10 نام آتے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، ہجرت کی اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے،
تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے، تو آقا علیہ السلام نے 1 بائی 1 سب کا نام لے کر فرمایا یہ میرے وہ پرانے دوست ہیں جنہیں ہر موڑ پر میرے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کیا ہے، سب جنتی۔ ان کے علاوہ بھی جنتی ہیں، ان کے علاوہ بھی جنتی ہیں، لیکن ان کی جو اسلام کے لیے خدمت ہے بہت زبردست۔ کوئی مسلمان نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نبوت کو اقرار کیا، آپ نبی ہیں، بڑی بات ہے۔ پھر سارا مکہ مکرمہ مخالف، سیدنا ابوبکر صدیق موافق، اللہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ پھر مکہ کے لوگوں نے، قریش مکہ نے کہا یار یہ جب گھر والے مان گئے ہیں، بیوی زوجہ مطہرہ خاتون اول اسلام وہ مان گئی ہے، اور چچا کا بیٹا جناب علی مان گئے ہیں، زید بن حارثہ مان گئے ہیں، صدیق اکبر مان گئے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہم نے روکا نہیں تو بندے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ڈیوٹی لگا دی طلحہ بن عبید اللہ کی، اے طلحہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے ازالۃ الخفا میں، پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے روکنا ہے جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے، ان کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں میں۔ کہہ لو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیا کر رہے ہو، اور باپ دادا کے دین کو بدلا رہے لوگوں، ان کو دعوت دیتے ہو، نئے دین کی دعوت دیتے ہو۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر ہائپر نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد کافر ہوتا ہے۔ میں آپ کو دہشت گرد کا نمونہ بتاؤں گا کہ کافر کیسا دہشت گرد ہوتا ہے، یہ اسی واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ کلمہ پڑھنے والے اول جو ہیں مردوں میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس طلحہ بن عبید اللہ آتے ہیں، اے ابوبکر صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ لوگوں کے باپ دادا کے دین کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ ہمارے لوگوں کے باپ دادا کا دین کیا، کس کو معبود مانتے ہیں؟ کہا لات کو معبود مانتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ عزا کو معبود مانتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اچھا یار یہ تم لات کو اپنا معبود مانتے ہو، یہ بتاؤ عزا کون ہے؟ بڑا کول مائنڈ ہو کے سوال ہو رہا ہے۔ کہا یہ اس کی بیٹی ہے، یہ لات کی بیٹی ہے عزا۔ اچھا لات معبود، عزا بیٹی، واہ واہ۔ طلحہ ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ اچھا وہ ہے معبود تو لات ہے معبود، عزا اس کی بیٹی ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ عزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ اور تمہارے معبود لات کی بیوی کون ہے جسے بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ کہ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ان کے جو ساتھ تھے یہاں 5-4 آدمیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے معبود کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کہتے یار ہمیں بھی نہیں پتہ۔ کہتے دیکھو تمہارا حال کیا ہے، اپنے خدا کی بیوی کا نام بھی نہیں آتا تمہیں، اچھے بیٹی کا نام آتا ہے، بیوی کا نام بھی نہیں آتا۔ اب وہ اپنی بات پر نادم تھے۔ اب حضرت طلحہ کو یاد آیا، کیا یاد آیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ گئے تھے بصرہ گئے تھے۔ بصرہ میں ایک راہب تھا، یہ تاجر تھے بہت بڑے، شام، عراق، بصرہ، یمن وغیرہ بڑی ان کی تجارت تھی، اور بڑے کروڑ پتی آدمی تھے، کروڑ پتی۔ ایک دن میں 4 لاکھ درہم، اور ایک رات میں 7 لاکھ درہم فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور 4 لاکھ کو ضربے 2 اربوں روپے بنتے ہیں آج کے، ہاں جی، اس وقت کے 4 لاکھ 7 لاکھ راتوں رات۔ ان کی بیوی سعدہ وہ آئی، کہنے لگی طلحہ پریشان لگتے ہو، طلحہ پریشان لگتے ہو؟ کہا بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کی پریشانی کو پہچان جاتی ہے۔ بیوی جو ہوئی تو پہچان گئی ہو، کیا پریشانی ہے؟
کہنے لگے میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس زمین بیچی ہے 7 لاکھ روپے کی، اور انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے 1 ڈاؤن پیمنٹ جسے کہتے ہیں، نیٹ کیش 7 لاکھ. اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ پیسے آ گئے ہیں، اب اس کی حفاظت کروں، یہ کیا کروں، میں اللہ کی بندگی میں لگا رہوں، اس کی حفاظت کروں، کدھر جاؤں میں؟ یہ مجھے پریشانی لگی ہے، کمایا تو ہے میں نے، اب اس کی رکھوالی کی پریشانی لگی ہے. کہنے لگے پھر اس کو تقسیم کر دو، اللہ کی راہ میں بانٹ دو. اچھا، خادم کو بلایا، کہا سارے مدینہ شریف میں یہ پیسے بانٹ دو. راتوں رات 7 لاکھ درہم تقسیم کر دیے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ شان ہے طلحہ کی. اتنی عظیم ہستی ہیں، بہت بڑے تاجر تھے. تو بصرہ میں گئے ہوئے تھے، تو ایک راہب کہتا ہے یار اے لوگو، اہل حرم سے کوئی ہے؟ طلحہ کہتے میں ہوں، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. کہا طلحہ ایک بات تو بتاؤ، احمد آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیونکہ اس کے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، 28واں پارہ 61 نمبر صورت ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اور اس میں آیت نمبر 6 میں یہ 28واں پارہ سورۃ الصف ہے، اور پارے کا 9واں رکوع ہے، سورت کا 1 رکوع آتا ہے، آیت نمبر 6 آتی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے کتاب آئی، اس کا نام تورات شریف ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کا نام احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں تمہیں ان کی ولادت کی خوشخبری سنا دیں. تمہیں خوشخبری دینے آئے، وہ آ رہے ہیں. تو اس کو پتا تھا قرآن مجید جو اللہ پاک نے آخری کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس میں نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، میں تمہیں ان کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں. آئے نہیں تو خوشیاں، تو جب آ جائیں تو پھر ناراضگی. کیا 600 سال پہلے خوشخبریاں آ رہی ہیں، 650 سال، جب آئیں تو پھر کیا بات، پھر تو بہت خوشیاں. تڑکا نور دا ہویا، تڑکا نور دا ہویا، سونے سرور آئے، تڑکا نور دا ہویا، سونے سرور آئے، ستے پاگ اساڈے مولا پاک جگائے، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا، سونا پاک محمد مائی عام نہ جایا، وسیا ابر کرم دا تے سارے تل گئے سی تونے، فضلوں دکھیاں والے سارے مک گئے سی رونے، ہویاں گر گر خوشیاں، ہویاں گر گر خوشیاں تے مولا کرم کمایا، سونا پاک محمد مائی عام نہ جایا. آنے سے پہلے خوشخبریاں، تو جب آ جائیں مسلمانوں میں خوش نصیب ہیں. ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء نے اپنی امتوں کو بشارت دی، ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے. آخر میں عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا میرے بعد آئیں گے تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. خوش بخت ہم ہیں کہ وہ تشریف لے آئے. رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا البتہ تحقیق تمہارے اندر تم میں سے وہ رسول تشریف لے آئے. فرمایا پریشانی تمہیں آتی ہے، گراؤنڈ پر گزرتی ہے، تکلیف ہمیں آتی ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں. کیسے رحیم و کریم ہے بالمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بڑے ہی مہربان، بڑے مہربان.
تو اس راہب نے کہا اے طلحہ تم اہل مکہ سے ہو، اہل حرم سے ہو؟ کہاں؟ احمد آ گئے؟ یہ کون احمد؟ کہا وہ احمد جو بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ کہا ہاں ان کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے احمد بھی ہے، ہمارے نبی نے احمد ان کا نام بتایا، تو دونوں ان کے نام ہیں۔ آپ نے خود فرمایا انا احمد انا محمد۔ اچھا، تو کہا طلحہ انہوں نے اعلان کیا میں نبی ہوں؟ کہتے میں تو باہر ہوں، میں تو مکہ میں اس وقت نہیں ہوں، میں تو بصرہ آیا ہوں تجارت کے لیے۔ کہا طلحہ سنو، وہ نبوت کا اعلان کریں گے اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اب ادھر وہ بصرہ کے راہب کی بات تھی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی بات آ گئی کہ وہ خدا کون ہے جس کی بیوی کا تم نام ہی نہیں جانتے؟ کیا تو بیٹی کو تو جانتے ہیں، بیوی کو نہیں، ماں کو نہیں جانتے؟ کہا خدا کی بیوی ہے، بیٹی، ماں بیٹی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، وہ واحد اللہ شریک ہوتا ہے۔ کہنے لگے ابوبکر یار مجھے تو راہب نے بتایا تھا کہ وہ آگے ہیں اور کہ ان کا نام محمد ہے۔ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہاں کیا ہے؟ اچھا تو بات تو مل گئی نا، چلو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں چلتے۔ تو دونوں چلے آئے، جب چلے آئے تو انہوں نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے راہب نے بتایا کہ وہ یہ ہے، مکہ شریف میں نبوت فرمایا ہے۔ تو رسول پاک مسکرانے لگے کہ کتنا خوش نصیب طلحہ کہ جن کو راہب نے گائیڈ کیا اور صدیق اکبر نے رہنمائی فرمائی اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا چرچا کیا اور دامن مصطفیٰ علیہ السلام کو بستگی کا اعزاز حاصل ہو۔ اچھا اب دیکھو دہشت گردی شروع ہونے والی ہے، اب دہشت گردی شروع ہونے والی ہے۔ نوفل بن خویلد دہشت گرد تھا، اس کا اپنا بھائی طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی دہشت گرد تھا، اسلام کے خلاف دہشت گردی کرتے تھے۔ شروع سے ہی کافر دہشت گرد ہے، شروع سے کافر دہشت گرد۔ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں نبی کو شہید کیا ہے، کافروں نے مسلمانوں کو زد و کوب کیا ہے، زخمی کیا ہے، قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اب ہوا کیا، جب جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو کافروں کے دہشت گرد نوفل بن خویلد نے کیا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم محمد عربی کے نقش قدم پر چلنے کون ہوتے ہو؟ تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، وہی یہاں جیے گا جو لات و منات عزا کو خدا مانے گا۔ انہوں نے کہا تمہارا بھی خالق اللہ، ہمارا بھی خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، چاند سور کا خالق اللہ، ہم تو اسے ہی معبود مانے جو سارے جہان کا ہے اللہ، ہم تمہارے معبود کو نہیں مان سکتے۔ یہ دہشت گردی کی انہوں نے ظلم کیا۔ اور اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے کہ طلحہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے رسی باندھی اور کہا تو ایسا جکڑ دوں گا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے۔ دونوں کٹھے جا کے جکڑ دیا، باندھ دیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، خانے کعبہ بھی نہیں جا سکتے، جھک نہیں سکتے وہاں جا کے، اللہ کے گھر جا کے سجدہ نہیں کر سکتے، ایسا تمہیں باندھوں گا۔ لو جی، عثمان بن عبید اللہ نے جو طلحہ کے بھائی تھے اس کو باندھ دیا۔ میں نے کہا یار اللہ کی بندگی کا وقت آ گیا ہے۔ عثمان بن عبید اللہ نے کیا دیکھا؟ رسیاں خود بخود کھل گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور وہ اللہ کے حضور سر میں سجود ہو گئے۔ دل بدلتے تب ہیں جب انسان کی نیت بدلنے کی ہوتی ہے، مگر ابو جہل بھی تو دیکھ رہا تھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں لیکن مانتا نہیں تھا۔ یہ جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کو بہت نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نبی علیہ السلام کے مزلف بھی ہیں۔ ہاں جی، امیمہ جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، یہ ان کی بیٹی تھی ہمنا جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں آئی۔ اور
زینب بنت جحش یہ سرکار کائنات کے نکاح میں آئیں، اور تیسری بیٹی ام حبیبہ عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں آئیں، تینوں ہم زلف ہیں، حضور آقا اور مولا علیہ السلام، اور یہ دونوں جنتی، آپ سرکار ان کے ہم زلف۔ زبیر پھر مسلمان ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم فرمایا، پیارے پیارے صحابہ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، کل جنت میں زبیر اور طلحہ میرے ہمسائے ہوں گے۔ کیا آپ کو ان کے فیوچر کا بھی پتہ ہے؟ طلحہ اور زبیر بعد میں شہید ہوئے ہیں، 25-30 سال بعد، لیکن آپ نے ان کی پوری لائف جو ہے آپ کی نظر میں ہے کہ ان کا اینڈ کیا ہوگا، دنیا سے مومن جائیں گے، آپ نے فرما دیے دونوں جنت میرے ہمسائے ہوں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم آپ کے ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، جناب علی کرم اللہ وجہہ، جناب طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام، یہ دونوں، یہ 5-6 بندے جو تھے آپ کے ساتھ تھے۔ تو کوہ ہرا، غار ہرا میں تھے، اس پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے، فتحرکت الصخرہ، وہ ایک چٹان ہلنے لگی ایسے، آپ نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے، فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تجھے پتہ نہیں کتنی خوش نصیب ہے تو، تیرے اوپر نبی اللہ کھڑے ہیں، صدیق کھڑے ہیں، اور باقی شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر۔ حالانکہ وہ ابھی تو شہید نہیں ہوئے تھے، کب شہید ہونا تھا؟ جب ہونا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کی شہادت کا بیان فرما دیا۔ یہ علم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا تھا، اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، دیکھ رہے ہیں کون شہید فوت ہوگا، کون کیسے فوت ہوگا، کون کیسے دنیا سے جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، مطالعہ کرنا چاہیے، ایسے ہی ٹکرے نہیں مارنی چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندہ بڑا ٹک 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 لڑ رہا ہے، مار رہا ہے کافروں کو، صحابہ کہنے لگے یار یہ تو جنتی ہے، آپ نے یہ تو دوزخی ہے، یہ تو دوزخی ہے۔ اچھا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا، شک کرے تو گئے۔ دیکھیے وہ سوچ رہے تھے یار یہ تو کافر کو مار رہا ہے اور یہ دوزخی ہے، ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا، اسے کیا دیکھا کہ وہ مار رہا ہے، مار مار کے بندے ہلاک کر رہا ہے، اور اس کو زخم آ رہے ہیں، ادھر زخم آ رہے ہیں، ادھر زخم آ رہے ہیں، بڑی جناب۔ بالآخر اسے کیا کیا، اپنی تلوار سے اپنی گلا کاٹ لیا۔ صدق رسول اللہ، کہنے اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، یہ دوزخی ہے۔ تو آپ انجام دیکھ رہے ہیں کیسے کوئی مرے گا، تو آپ انجام دیکھ رہے تھے کون کیسا مرے گا، تو آپ نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، طلحہ اور زبیر میرے جنت کے ساتھی رفیق ہیں، ہمسائے ہیں میرے۔ یہ ہمسائے تب بنیں گے جب جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب آپ کو ان کے جنت میں جانے کا حال معلوم ہے۔ اور جناب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ بدر کے غزوہ میں تلوار کے جوہر نہیں دکھا سکے، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا ابو سفیان کے قافلے کی خبر لانے کے لیے، اور جب واپس آئے غزوہ مکمل ہو چکا تھا۔ دل کو حسرت رہی، کاش میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو جاتا، میری جان قربان ہو جاتی۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، اب میں اللہ سے نظر مانتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہے، اور میں شہادت کے لیے بیعت کرتا ہوں، شہید ہو جاؤں گا اسلام کے لیے۔ تو اللہ پاک کی ذات پاک نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، ان کی شان میں آیت اتری، من المومنین رجال، مومنوں میں سے ایسے بندے ہیں، صدقو، جنہوں نے سچا کر دیا، ما احد اللہ علیہ، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ ہماری زندگی وقف ہے اسلام کے لیے، فمنہم من قضی نحبہ، اور جنہوں نے اپنی منت پوری کی۔ جناب طلحہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنی جان اللہ کو قربان، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، ان کی شان میں یہ آیت اتری۔
انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں ہو سکی تلواروں کے ساتھ دشمن کے لیے لڑنے کے لیے، لیکن احد میں انہوں نے کہا یا اللہ میں اب کیا اللہ سے بات کر، یا اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اب میری خواہش ہے سارے غزوات میں جاؤں اور آپ کے ساتھ رہوں، پھر میں تیری اس محبت کو جو تو نے مجھے عطا فرمائی اس کے جوہر دکھاؤں۔ چنانچہ حضرت طلحہ احد کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر بن گئے، ڈھال بن گئے، ایسے سامنے کھڑے۔ آپ کی نورانی خچر مبارک کو دشمن نے گھیرے میں لے لیا، اور اکیلے طلحہ جو اس کے سامنے پہ ڈھال بنے ہوئے تھے تیر لیتے تھے، اپنے سینے پر لیتے تھے، اور جب ان کو دیکھا 80 زخم تھے لگے ہوئے، 80 زخم، اور تیر روکتے روکتے انگلی کٹ گئی، ہاتھ خراب ہو گیا ہے جی، لیکن وہ خرابی نہ تھی، وہ تو جنت کا تحفہ مل گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ کے انداز زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ دشمن کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے اور دشمن نے اچانک پلٹ کے حملہ کر دیا ہے، تو دیکھنے کے لیے تاکہ نمونہ بنے کہ اپنی فوج کو دیکھنا چاہیے کیسے حرکت کر رہی ہے، آپ ایک پہاڑی پر چڑھنا چاہتے تھے، یہ پہاڑی کو ٹیلا تھا وہ چڑھنا چاہتے تھے، تو جناب طلحہ بن عبید اللہ عرض کرتے ہیں حضور میں اب گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضور میں ایسے جھکتا ہوں میرے اوپر پیر رکھ لیجیے، تو حضور میرے پیر رکھ کے چلیے ذرا مجھے زیادہ اثر ہو جائے گا، میں خوش نصیبوں میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت طلحہ نے ایسے جھکے تو آپ نے ان کی پشت پر اپنا نورانی قدم رکھا، نبوت کا بوجھ ان کے اوپر، 2 زرہوں کا بوجھ ان کے اوپر ہے، شان مصطفیٰ کیا عظمتیں ہیں، طلحہ اس کے اوپر اپنے قدم رکھا، اوپر چڑھ کے فرمانے طلحہ مبارک ہو تو نے جنت خرید لی ہے، تیری جنت واجب ہو گئی ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے کہ طلحہ نے خدمت کی، رب کائنات کے معمول جنت الاٹ کر دی۔ بڑے سخی آدمی تھے، بہت سخی تھے، غربا مساکین کی بڑی مدد کرتے تھے، یعنی کسی کو اپنے در سے ہٹاتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے آقا پاک بھی کسی کو ہٹاتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ہم ان لوگوں کی طرح اپنی زندگیاں بسر کریں، اپنا مال و زر اللہ کی راہ میں لگائیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، لوگوں کے پاس جائیں، ان کو دین سمجھائیں، اور اپنے ساتھ دین میں شامل کر کے ان کی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے یقین جانو اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام تبھی پھیلے گا جب سارے محنت کریں۔ ہر بندہ جیسے اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے خاندان، کاروبار، فیکٹری کارخانے کا فکر رکھتا ہے، جب ہر بندہ دین کی فکر میں آ جائے گا اور دین سے محبت کرے گا اور دین کو پھیلانے کے لیے کام کرے گا، تو پھر وہ ماحول نہیں ہوگا جو آج ماحول نظر آ رہا ہے، پھر ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔